جی میں اس وقت موجود ہوں سفارت خانہ پاکستان ماسکو میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں سفیر پاکستان جناب محترم خالد جمالی صاحب۔ خالد جمالی صاحب اپنا تعیناتی کا دور جو روس میں ہے مکمل کر کے پاکستان واپس جا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی تعیناتی کے دوران کون سی کامیابیاں سمیٹیں اور کیا کیا کارنامے سر انجام دیے، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ آپ اپنی تعیناتی میں بہت سے دیگر ممالک میں بھی گئے، رشیا کیسا لگا؟ پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے دنیا نیوز چینل پہ لیا۔ روس ایک بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑا ملک ہے، اس کا دنیا میں بہت بڑا رول ہے، اور جب میں یہاں آیا تو زیادہ مجھے روس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، مگر یہاں رہ کے اور مل کے لوگوں سے تو بہت بہترین قسم کے لوگ ہیں یہ۔ اچھا سر بتائیے گا کہ روس اور پاکستان کے تعلقات میں سب سے نمایاں کامیابی کیا رہی آپ کی تعیناتی میں؟ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ 2024 میں SCO سمٹ کے دوران پریزیڈنٹ پوٹن اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہاں پر انہوں نے تجارتی اور انویسٹمنٹ بڑھانے کا ایک ہمیں انسٹرکشن ملی تھی، اور اس کے بعد بہت سے یہاں ڈیلیگیشن آئے، پھر یہاں سے پاکستان گئے، تو پہلا یہاں ٹریڈ فورم کا انعقاد ہوا۔ اس کے علاوہ ہم نے انرجی، کنیکٹیویٹی، اور سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں میرے دور کا اگر کوئی کام ہوگا یا انشاءاللہ تاریخ میں لکھا جائے گا جو بھی ہے، وہ اسٹیل مل کا پروٹوکول سائن کرنا ہے۔ اچھا سر، پاکستان کا اور رشیا کا تجارتی حجم بڑھانے کے لیے کیا کیا اقدامات ہوئے؟ تجارتی حجم جی، آپ نے جیسا معلوم ہے کہ 2023 میں پہلی دفعہ 1 بلین مارک پہ یہ پہنچا تھا، اور اس میں زیادہ تر جو تھا ہم نے ان سے کروڈ آئل لیا تھا، خام تیل جسے کہتے ہیں میرا خیال ہے۔ تو اس کے بعد کیونکہ ان کی بہت پابندیاں لگی ہوئی ہیں، سینکشنز لگے ہوئے ہیں، تو پیمنٹ کا ایشو چلتا رہا، تو اس کو ہم نے اب کافی حد تک اس کو قابو کر لیا ہے، یا اس کا سینکشنز رجیم کو اس کا احترام کرتے ہوئے ہم ان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو تجارت کو بڑھایا جائے، اور بہت اسکوپ ہے ان کے ساتھ تجارت کرنے کا۔ تو سر تجارت کی اگر بات ہوئی ہے تو تجارت میں کیا مسائل ہیں ہمارے بائی لیٹرل ٹریڈ میں، اور تجارتی حجم کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ جانا چاہیے؟ میرا تو خیال ہے کہ جو چیلنج ہے وہ ہے انفیملیرٹی ہے پاکستان کے لوگوں کو روس کے سسٹم سے، اور اسی لیے ہم نے پہلا ٹریڈ فورم کا انعقاد کیا پچھلے سال اکتوبر میں، اور جس میں 50 سے زیادہ پاکستان سے کمپنی بزنس مین آئے، اور 100 سے زیادہ روس کے بزنس مینوں نے شرکت کی۔ اور دوسرا یہی فورم جو ہے اب ہم اس کا انعقاد پاکستان میں ہوگا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تو انفیملیرٹی ہے، دوسرا اس وقت جو مسئلہ آ رہا ہے وہ صرف اور صرف پیمنٹ کا ایشو بن رہا ہے کہ بھئی پیمنٹ کس طرح کی جائے، کیونکہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور سوئفٹ سے یہ روس باہر ہے۔ تو اب اس کا ہم حل نکال رہے ہیں، اور اسی لیے وزیر اعظم صاحب نے کوئی 2 دفعہ گورنر اسٹیٹ بینک کو روس بھی بھیجا، اور یہاں سے بھی لوگ تشریف لے گئے ان کے ریزرو بینک کے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جلد از جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے گا اور تجارت کو بڑھایا جائے گا۔ سر شمال جنوب کوریڈور پاکستان کا، اس حوالے سے کیا پیش رفت ہے؟ ایک تو ہم اس پریزیڈنٹ پوٹن کے اس ویژن سے بالکل متفق ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو تاریخی سلک روٹ ہے اس کا نیچرل ہب جو ہے پاکستان بنتا ہے، تو ہم اس کو دوبارہ ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے ہم نے بیلاروس، روس، قزاقستان، افغانستان، ازبکستان کے ساتھ یہ جو معاہدہ سائن کیا ہے یہ اسی کی ایک کڑی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگر روٹ بحال ہو جائے گا تو اس میں خطے میں بڑی ترقی آئے گی، اور جو ٹریڈنگ کی کاسٹ ہے وہ بہت کم ہو جائے گی، اور جو ٹائم لگتا ہے جو سی کے تھرو 40-41 دن لگتے ہیں وہ کم ہو کے 20-21 دن پہ آ جائے گا۔ تو یہ سارے فوائد ہیں۔ بہت زبردست سر، حالیہ پاک بھارت جنگ میں آپ کا بڑا سخت موقف سامنے آیا، کیا یہ سیاسی دباؤ تھا یا کشیدگی کو کم کرنے کی ایک کوشش تھی آپ کی طرف سے؟ دیکھیں جی، دونوں ملک جو ہیں ایٹمی طاقتیں ہیں، اور ایک اگر ایٹمی ملک اتنی غیر ذمہ وارانہ حرکتیں کرے اور وہاں سے بیانات شروع ہو جائیں، اور واقعے کے 7 منٹ بعد ہی پاکستان پر الزام لگا دیا جائے،
اور یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان اس میں انوالو نہیں ہے، اور ان کے پاس کیا ایسی شواہد تھے کہ انہوں نے پاکستان پر الزام لگایا، اور پھر ان کی طرف سے، ان کے لیڈروں کی طرف سے ایک انتہا پسند بیانات اور جو کشیدگی کا باعث بن رہے تھے، تو ان کو ہم نے یہ ریئلائز کرانے کی کوشش کی کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور یہ اس کو آپ اس طرح نہیں لے سکتے کہ جی آپ ہمارے پر الزام لگاتے جائیں اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ اچھا سر، جب یوکرین پر روس نے فوجی آپریشن شروع کیا تو پاکستان کا ایک غیر جانبدار موقف سامنے آیا، اس پہ ماسکو کا کیا رد عمل تھا؟ ہمارا جی یہی موقف ہے کہ ہم ایسے جو کانفلکٹس ہوتے ہیں کسی اس میں ہم حصہ نہیں لیتے، پاکستان کی پالیسی ہے، اور جو بلاک پالیٹکس ہے اس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے پاکستان نے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیسی اور ڈائلاگ کے ذریعے اس مسئلے کا حل ہو۔ روس اور پاکستان کے درمیان تیل اور گیس کے معاہدوں کی کیا صورتحال ہے؟ تیل اور گیس کے جو معاہدے ہیں، ایک تو آپ کو بتاؤں کہ پرائیویٹ کمپنیز تو ان کی تجارت چل رہی ہے، اور وہ پاکستان کی بھی پرائیویٹ کمپنی ہے، اور یہاں سے بھی کوئی 1 ملین ٹن تک تو کروڈ ہم نے لے لیا ہے۔ اب جو چیلنج آ رہا ہے وہ ہمیں سرکاری طور پہ اس کو لینے کا، کیونکہ ہمیں اگر کروڈ لینا ہے تو ہمارے پاس ریفائنریز میں اتنی کیپیسٹی ہو کہ وہ ہمارے لیے وائبل بنے۔ ایک تو یہ، دوسرا گیس میں آپ پتہ ہے کہ پاکستان میں ابھی LNG جو 2031 تک جو ہے ہمارے آلریڈی معاہدے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کو آف شور اور آن شور کی بھی آفر کی ہوئی ہے، تو آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم چل رہے ہیں، اور امید ہے کہ کسی اسٹیج پہ ہمارا ان کے ساتھ بریک تھرو ہو جائے گا اور ہمیں سستی گیس ملے گی جو کہ پاکستانی عوام اور کنزیومر کے لیے وائبل ہو۔ سر، بزنس ٹرین باضابطہ طور پر کب شروع ہو رہی ہے؟ بزنس ٹرین میں کچھ مسائل تھے، سارے وہ حل ہوئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایران میں جو سچویشن پیدا ہوئی اسرائیل کی جو اٹیک کے بعد، تو اس کے بعد اب یہ سارے لوگوں کو دوبارہ آن بورڈ لینا ہے، اور کارگو بھی اس کا ہوگا۔ تو ایک دفعہ یہ ٹیسٹ کارگو چلا کے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا باٹل نیکس ہیں، تو اس کو ان کو کیسے ان کا حل کیا جا سکتا ہے، تدارک کیا جا سکتا ہے۔ سر، پاکستانیوں کے ویزا پرابلم، طلبہ اسٹوڈنٹس کے اسکالرشپ کے، ان کے مسائل میں آپ نے کیا کیا اقدامات کیے، کیا مسائل حل ہوئے اور کیا باقی ہیں؟ ہماری تو پوری کوشش ہے کہ کسی طرح ویزا رجیم کافی، یہ آپ کو بتا دوں پہلے سے بہت بہتر ہے، اور ری ایڈمیشن ایگریمنٹ ایک سائن ہونا ہے روس کے ساتھ، اس کے بعد میرا خیال ہے کچھ اور حالات بہتر ہوں گے۔ مگر ابھی یہ ہے کہ ہم نے اپنے طور پہ بہت کوشش کی ہے کہ ویزا ایشو کو حل کیا جائے، اور یہ انٹر گورنمنٹل کمیشن میں بھی ایک اس کا حصہ ہے، ایلیمنٹ ہے جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ روس میں پاکستانی کمیونٹی نے آپ کو بڑا پیار دیا، پاکستانی کمیونٹی کے مسائل بھی ہیں، بزنس کمیونٹی کے مسائل بھی ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو میں پاکستان کمیونٹی کا بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے بہت بہترین طریقے سے میرا ساتھ دیا۔ یہ ایک مختصر ہے کمیونٹی، اتنی زیادہ نہیں ہے، مگر جو بھی ہے بڑے ان کی مثبت سوچ ہے، مثبت رویہ ہے ایمبیسی کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، اور یہ ہمارا ایک بہت بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کمیونٹی کا جو ہر فرد ہے وہ پاکستان کا سفیر ہے، اور ہم ان کو استعمال کر کے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں روس سے۔ سر، آخر میں بتائیے گا کہ آپ نے اپنی تعیناتی کے دوران کوئی ایسی چیز کہ آپ چاہتے ہو کہ میرے اس دور میں، تعیناتی کے دور میں یہ کام مکمل ہو جائے، اور وہ کچھ کر بھی لیے، اور کوئی ایسی چیز جو رہ گئی ہو؟ میں چاہ رہا تھا کہ کسی طرح ابھی پہلے سٹیج پہ ہیں اسٹیل ملز، جی، اگر یہ تھوڑا وقت ہوتا تو پھر یہ اس کو ایک دفعہ ہم پائپ لائن میں ڈال دیتے تو یہ سسٹم چل پڑتا، مگر انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے جو نئے سفیر آ رہے ہیں وہ بہت کمپیٹنٹ ہیں اور بڑے مایہ ناز سفیر ہیں، ڈپلومیٹ ہیں، تو وہ اس کام کو چلائیں گے، I'm 100% شور۔ سر، بہت شکریہ، آپ کی کوششیں، آپ کی کاوشیں، آپ کی اسٹرگل ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، اور آپ کو ہماری طرف سے ڈھیر دعائیں، اور جہاں بھی جائیں پاکستان کا اسی طرح نام روشن کریں۔ بہت شکریہ۔ شکریہ گھومن صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔